آج کے درس میں دعا کے فضائل، دعا کی قبولیت کی شرطیں اور عدم قبولیت کے اسباب وہ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے دعا کی جو اہمیت شریعت میں ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دعا اللہ کے نزدیک سب سے اہم عبادت ہے، اور حدیث کے اندر بھی اور قرآن کی آیتوں میں بھی اس طرف صاف ہدایات موجود ہیں کہ دعا کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے یہ آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں دعا کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں بھی تکبر اختیار کریں گے تو وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا وہ حقیقت میں عبادت کا نام ہے، بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، خلاصہ عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من لم یستر اللہ یغضب علیہ، دعا اتنی اہم عبادت ہے کہ جو شخص دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیسا وہ ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین ہے کہ مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ اللہ کے لاتا ہے تو اللہ اس ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی بھی اس کو خائب اور خاسر نہیں لوٹاتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یردہما صفرا خائبتین، بہت شرمیلے ہیں اور انہیں اس بات سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ان ہاتھوں کو، جن ہاتھوں کو اللہ کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو وہ خالی لوٹا دے، لہذا وہ دینے ہی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک خصوصاً دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس ماہ مبارک میں دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے کہ
کیونکہ حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یستجیب فیہ الدعاء، اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، کہ 3 شخصوں کی دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، اس میں سے سب سے پہلا شخص روزے دار ہے۔ تو یہ سارے روزے کے فضائل، دعا کے فضائل اور دعا کی اہمیت یہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ماہ مبارک میں جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے سب سے پہلی شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر کسی نے شرک کے ساتھ دعا مانگی یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگی اور اس کو بھی اس نے دعا میں شامل کر لیا، تو پھر یہ اس کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ دعا کے لیے شرک سے پاک و صاف ہونا، اخلاص و للہیت کا ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو کسی گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، دعا میں استعجال نہ ہو۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں، کسی نے دعا کی لیکن کسی گناہ کی دعا کی یا قطع رحمی کی، تعلقات کے توڑنے کی، یا پھر استعجال کے ساتھ دعا کی، تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ استعجال کا مطلب خود حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول ہی کرتے ہیں جب تک وہ ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ پوچھا گیا من استعجال یا رسول اللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء۔ استعجال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اور پھر دعا کی لیکن مجھے دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور پھر دعا کرنا چھوڑ دے۔ تو اگر کسی نے دعا میں یہ طریقہ، یہ انداز اختیار کیا تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آخری شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ جب دعا کی جائے تو اس وقت بندے کا دل اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو، بلکہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دعا کی قبولیت پر اسے دل سے یقین ہو۔ یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہی، کہ تم جب بھی دعا کرو تو دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرو کہ ہماری دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی، اور اس بات کا یقین رکھو، یہ بات تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتے جو دعا کرتے وقت بھی اللہ سے غافل ہو۔ تو 3 یہ بنیادی طور پر شرطیں ہیں۔ چوتھی شرط دعا کی قبولیت کے لیے جو بہت اہم ہے کہ دعا کرنے والے کی غذا، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا وہ پاک ہو، حلال ہو، طیب ہو۔ اگر کسی نے حرام غذا کھا کر، حرام لباس پہن کر اور حرام چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد دعائیں کی تو ایسے شخص کی بھی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص بڑے نیک کام کرتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربی کی فریاد لگاتا ہے، لیکن وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟
اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے ایک غذا ایک لقمہ بھی حرام کا استعمال کر لیا تو اس کی نحوست سے 40 دن تک نہ اس کی عبادت قبول ہوتی، نہ اس کی تلاوت، نہ اس کی دعا، اس کوئی عمل اللہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت کوتاہی کی جا رہی ہے، آدمی کرتا ہے بس حلال ہو چاہے حرام ہو، چاہے مشکوک ہو چاہے مشتبہ ہو، اسے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں کس طرح کا مال استعمال کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے بھی دعا کی قبولیت کے اثرات نظر نہیں آتے۔ تو یہ بنیادی طور پر دعا کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں۔ اگر ان 4 شرطوں کی تکمیل کے بعد دعا کی جائے گی تو دعا قبول کی جائے گی۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرے، اس کی ثنا بیان کرے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان یکتائی، اس کا جاہ و جلال، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی دعاؤں میں اللہ کے ناموں کے ذریعے سے بار بار اصرار کرے، اس کو دہرائے۔ اسی حدیث میں اس کی ہدایت دی گئی، وَأَنِقْضُوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یا ذا الجلال والإکرام کے الفاظ کو بار بار اپنی دعا میں دہراؤ۔ سبحان ربی، دعاؤں میں دہراؤ، یعنی اللہ دعاؤں میں بار بار لایا جائے۔ اسی طرح دعا میں اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا خوب اظہار کیا جائے، یہ بھی دعا کو جلد قبول کرانے والی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا میں عام طور پر مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آدمی تنہائی میں کثرت سے دعا کرے۔ ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کہ ہم اجتماعی دعاؤں کا تو اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ طریقہ، یہ جو ہے اگر اسی کو معمول بنا، اسی کو غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے چپکے چپکے، آہوزاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، تنہائی میں خوب کثرت سے اپنے رب سے دعا کرو۔ اور اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا رخ تو ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے کہ خالی وہ مجمع میں دعا کرانے کے عادی ہو جاتے ہیں، مجمع میں خوب اچھی دعا ہوتی ہے، خوب رونا بھی ہوتا ہے، لیکن اسی چیز کو معمول بنا لینا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اجتماعی جو دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ثابت ہیں، لیکن وہ دعائیں تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، ترغیب کے لیے ہوتی ہیں، تشویق کے لیے ہوتی ہیں، ایک انداز دعا کا بتلانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اسی کو معمول بنا لینا اور تنہائیوں میں اور خفیتاً اور چپکے چپکے اللہ سے راز و نیاز کے انداز میں دعا کرنا چھوڑ دینا، یہ طریقہ بہت غلط ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم ایک نبی کی مثال دیتے ہیں، جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو کس انداز میں دعا کی، اور وہ بڑی اہم ان کی دعا تھی کیونکہ انہیں اپنی نبوی میراث کو آنے والے لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے کوئی ایسا ان کے گھر کا فرد ہونا چاہیے جو اس کو سنبھال لے، اس کے لیے انہوں نے دعا کی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بالکل سورہ مریم کی شروع ہی کی آیتوں میں اس کا انداز بیان کیا گیا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، بہت ہی چپکے چپکے، خاموشی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کے انداز میں انہوں نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد اس دعا میں انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔
رب إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا قد بلغت من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اس کے اندر سب آداب سکھائے گئے۔ ایک تو خفیتاً دعا کی، چپکے چپکے دعا کی، دوسرے اس دعا میں انہوں نے اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کیا، تیسرے انہوں نے اس دعا میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل و کرم کی امید ظاہر کی، یعنی دعا کی قبولیت کا یقین کرتے ہوئے دعا کی۔ تو گویا کہ اس کے اندر دعا کے آداب سکھلائے گئے۔ اس وجہ سے ہمیں تنہائیوں میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چیز دعا کو اللہ کے یہاں بہت جلد قبول کروا لیتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا کے جلد قبول ہونے کے لیے ایک بہت اہم چیز حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی خیر کے لیے، اس کی عافیت کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے اگر دعا کریں گے کسی اپنے دوسرے بھائی کے لیے، تو ہماری دعا ہمارے حق میں جلد قبول ہو جائے گی۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعاؤں میں سب سے تیزی کے ساتھ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو دعوت غائب لغائب، جو ایک اپنے بھائی کی اپنے غائبانے میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کی جائے، یہ دعا اللہ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اگر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے ان شرطوں کے ساتھ دعا کی جائے گی تو اللہ ضرور دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، دعا کوئی ایسی ہوتی ہی نہیں جو قبول نہ ہو۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے جس میں قبول نہ ہونے کے اسباب نہ پائے جائیں جو ابھی بیان کیے گئے ہیں، تو پھر وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ دعا کی قبولیت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی دعا خالی نہیں جاتی ہے، یا تو بندے نے جس چیز کی دعا کی ہے فَيُعَجِّلُ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ، یا تو اللہ فوراً اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر حدیث کے اندر دوسری شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی وبا اس سے ہٹا دیتے ہیں، اور یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ بندہ کیا جانے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے۔ میں بہت موٹی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے ایک گاڑی خوب اچھی مل جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو بنگلہ یا گاڑی دے دی گئی تو آگے اس کے لیے کیا خطرات پیش آئیں۔ مثال کے طور پر بنگلہ دے دیا گیا، اب اس کے دشمن پیدا ہو گئے، اس کے حاسدین پیدا ہو گئے، حسد و جلن کرنے والے پیدا ہو گئے، اور انہوں نے کوئی ایسا غلط قدم اٹھایا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ جب آدمی غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، تو کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا ہے۔ دشمن تو اسی کے ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ مال و دولت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد غلط انداز میں قدم اٹھایا جاتا ہے اور پھر کیسے کیسے حادثات پیش آتے ہیں۔ ایک آدمی نے دعا کی اچھی بہترین گاڑی کے لیے، اسے کیا معلوم کہ جس گاڑی کو میں لے کر گھر آ رہا ہوں اسی گاڑی کے ذریعے سے میرا پورا گھر اور خاندان تباہ ہو جائے گا۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ گاڑی گھر میں آئی نہیں اور پوری فیملی بیٹھی ہوئی جا رہی تھی اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کے اعتبار سے دعا مانگی، اللہ نے اپنی حکمت کے اعتبار سے فیصلہ فرمایا کہ جو چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی اللہ نے وہ چیز نہیں دی، اس کے بدلے ہمیں کوئی دوسری چیز دے دی۔ یا ہم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے بدلے وہ تکلیف ہٹا دی۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا فِي الْآخِرَةِ، پھر کہا گیا ہے کہ تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ
اس کے بدلے کوئی اور چیز بھی اس کے لیے بہتر نہیں تھی، تو پھر دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے بطور ذخیرے کے سیف کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے حدیث میں ہے کہ جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھ سے دعا کے لیے کہا تھا، تم نے دعا کی تھی، تو اس نے دعا کی تھی، ایک دعا یاد دلائی جائے گی، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ دعا قبول ہوئی تھی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو جس دعا کے قبول نہ ہونے کے کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دکھائیں گے کہ تمہاری جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی آج اس کے بدلے میں تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ جس وقت وہاں پر وہ زبردست انعام دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش کی دنیا میں کوئی اس کی دعا قبول ہی نہ ہوتی، تاکہ آج ہمیں اتنا بڑا یہاں انعام ملتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ تب تو ہم ضرور دعا کریں گے اور خوب دعا کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بھی خوب دیں گے اور خوب دیں گے۔ تو اس وجہ سے دعا کے قبول نہ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں شریعت میں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور دعا کے قبول ہونے کی یہ 3 شکلیں ہیں۔ لیکن شروع میں جو بات کہی گئی کہ دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں وہ ذہن پہ رہنا چاہیے۔ بہت سے اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے، تو یہ ماہ مبارک ان کی خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اور کثرت سے اللہ اس میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ افطار کے وقت، سحر کے وقت، تہجد کے وقت، یہ خصوصاً ایسے اوقات ہیں جس میں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں کبھی بھی کسی حالت میں بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ بس آدمی یہ دھیان رکھے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسے اس کی شکلیں بیان کی گئی کہ آدمی دعا کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی طرف سے غافل ہے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے لیکن اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام ہے، دعا کر رہا ہے لیکن جلن میں، حسد میں کسی کے لیے، وہ کسی کی خرابی کے لیے دعا کر رہا ہے، تعلقات کو ختم کرنے کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ سب وہ شکلیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر یہ سب چیزیں نہ پائی جائیں تو پھر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور قبول ہونے کی یہ 3 شکلیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اور آپ اس ماہ مبارک میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے، جو کہیں پھنسے ہوئے ہیں کسی جگہ پر وہ حالات کے اندر ہیں ان کے لیے، اور پوری انسانیت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ہم خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ سوالات آئے تھے، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ کون سی شکلیں ایسی ہیں جن شکلوں میں ہم روزہ نہ رکھیں کفارہ نہیں ہوگا۔ روزہ ٹوٹنے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، اگر جو ہے کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ روزہ اگر توڑ دیا گیا تو اس میں کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ اس طرح توڑا، اس کی شکل انشاءاللہ بتا دی جائے گی، تو پھر اس کو ایک روزے کے بدلے 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ گویا سزا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی روزے کی حالت میں تھا اور جان بوجھ کر اس نے کچھ کھا لیا، تو پھر اب یہ اس کی گویا کہ یہ بدتمیزی ہے، اللہ سے بغاوت ہے، سرکشی ہے، نالائقی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے گا اور قضا بھی کرے گا۔ بعض شکلیں وہ ہیں جس میں شریعت نے خود روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، تو وہ شکلیں مختصراً یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اس کی تحقیق کیسے کی جائے گی؟ اس کی تحقیق کی جائے گی جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ بتائے گا۔ اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو یہ تکلیف لاحق ہو جائے گی، یا ایسی حالت پیش آ گئی کہ ہمیں اچانک
دوا کھانے کی ضرورت پڑ گئی یا جو ہے کوئی اور چیز لینے کی ضرورت پڑ گئی، تو شریعت میں ان شکلوں میں روزے کو توڑ سکتے ہیں، اور اس کے بدلے صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک روزہ اس وجہ سے مجبوری سے توڑا ہے تو اس کے بدلے ہمیں صرف ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے عورتیں حمل سے ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یا اسی حالت میں ان کو کوئی اور ایسی چیز پیش آ گئی جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور پورے طور پر اپنا اس کا خیال رکھیں، اور جتنے دن کے روزے چھوٹیں گے بعد میں اس کی وہ قضا کر لیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے روزہ رکھا لیکن اچانک ایک دم سے کوئی تکلیف پیش آ گئی تو اسے دوا کھانے کی ضرورت پڑ گئی، تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا توڑ دے، دوا کا استعمال کر لے اور پھر اس کے بدلے ایک روزہ۔ اسی طرح سفر ہے، یعنی جو 78 کلومیٹر کے حساب سے وہ کوئی سفر کر رہا ہے شرعی، تو اس میں بھی اجازت ہے کہ آدمی چاہے تو روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، اور اگر نہیں رکھے گا تو اس کے بدلے جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں اس کی قضا کرنا ہوگی۔ یہ ساری شکلیں وہ ہیں جس کی وجہ سے روزے میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی چیز کے کھانے کا عادی نہیں، لیکن اس نے کوئی چیز کھا لی، جیسے کاغذ ہے، لکڑی ہے، پلاسٹک ہے یا کوئلہ ہے، ایسی بہت سی چیزیں آدمی ہوتا ہے ایک دم سے اس کو لے کے منہ میں کھا لیتا ہے۔ تو جن چیزوں کی کھانے کی عادت نہ ہو یا جو عادتاً کھائی نہ جاتی ہوں اور کوئی آدمی کھا لے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، یعنی جس روزے میں اس نے ایسا کیا ہے وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور اب اس کو اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ یا اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ سوچ کر کہ ابھی سحری کا وقت ہے، اس نے کھا لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، یا اسی طرح افطار کے وقت اس نے وقت نہیں ہوا تھا لیکن ایسی بدلی اور ایسا اندھیرا ہو گیا کہ اس نے سمجھا کہ شاید وقت ہو گیا ہے اور کھا لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وقت نہیں ہوا تھا، تو یہ بھی شکل ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اب اس روزے کے بدلے اسے ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ساری شکلیں وہ ہیں جس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔